السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابہ وسلم علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ کا گھر سامنے ہے اور یہ بات یاد رکھے، میں نے آتے ہوئے ایسے میرے بھائی ہیں جو قبرستان میں آباد ہیں اور عرصہ دراز ہماری سنگت میں انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ سبحان اللہ، نام کیا لوں وہ جانتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے، یہ بات یاد رکھے۔ ہم نے رات کو جو ہے صدر میں پارہ پڑھنا ہے اور ایک ولی کامل کی توجہ سے یہ آپ کی جامع مسجد کے عظیم خطیب ہے، میں نے پہلی مرتبہ سنا۔ میں بھی گلار شریف کا مرید ہوں، جناب حضرت جی کے اس پنڈال میں جتنے احباب ہیں، جن جن کے آستانے ہیں، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ توجہ ہونی چاہیے، بات یاد رکھیں اللہ کی رضا پر۔ میں نے جب زور کی نماز پڑھائی اور سنا اور ایک بچے کو پیغام دیا کہ جنازہ پڑھنا ہے، جنازے میں حاضری دینی ہے، آتے ہوئے جب دیکھا آخری رمگاہ کچھ نوجوان آ رہے تھے، انہیں دیکھی نا قبریں تو کہنے لگے افسوس آخر میں یہی ٹھکانا ہے، اگر یہ پہچان ہو جائے تو جنازے میں بات کیوں ہو۔ یہ بات یاد رکھیں آخر تک۔ ایک ولی کامل کا جو قبلہ عالم مجھے یاد آ گیا حضرت جی، جن کی وجہ سے 1700 سے زائد الفاظ قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے پنڈال میں اگر کوئی 2-4 کی رٹ لگاتا ہے، جس کو اس وقت تک مسجد میں آنا نصیب نہیں ہے، بدبختی ہے، بدبختی۔ بے شک آخر تک توجہ کریں، اسی کیا بولے سے کیا ہے بولیں بھائی، اگر آپ پر کوئی وار کرے میں حاضر ہوں، یہ بات یاد ہے، اگر آپ پر کوئی زبان درازی کرے میں اسے پوچھنا جانتا ہوں۔ یہ بابا جن کے بارے میں علماء نے موضوع شیئر دیا اور حدیث پاک میں آتا ہے نیک متقی پرہیزگار جب دنیا سے جاتا ہے 40 دن تک اللہ کا گھر اس کے لیے روتا ہے، وہ جگہ کو جس پر اس نے سجدہ کیا ہے۔ ایسے گلے پھٹ جاتے سارے کو سبحان اللہ۔ یہ بات یاد رکھے، ایک دو بھائی کی نسبت ہے جناب جی کے ہاں گلہار شریف، میں نے پہلے کہہ دیا کائنات کے اندر جتنے آستانے اللہ سلامتی عطا فرمائے، اور سب سے بڑا آستانہ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ باپ۔ یہ جو بھائی نے کہا دروازہ بند ہے، آج اس دروازے کی پٹائی ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس پر غور کریں۔ جتنے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں اور ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ قبلہ عالم خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب المعروف حضرت جی سرکار گلہار شریف کہنے لگے ورثے میں 2 چیزیں ملی ہیں، یہ موضوع تم نے چھیڑا ہے نا، ایک مسجد اور دوسرا قرآن پاک۔ ایک مسجد دوسرا قرآن پاک، اس پر غور کریں۔ یہ ایک ولی ہے اور کسی نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا، یہ بات یاد رکھے کان کھول کر، جتنے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ٹیچر لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، حفاظ ہیں، قرہ ہیں، ہر ایک کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا، ایک طرف سے ہوا چلی، کسی نے کہا فلاں قبیلہ ہے، حفاظ زیادہ ہوگی۔ حضرات قابل غور بات ہے، آج جنازہ بھی ذاتوں کے لیے پروگرام ہو تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے نہ یہ سبق پڑھا نہ خدا توفیق دے، اس پر غور کریں اللہ کی رضا پر۔ قبلہ عالم میں رات کو نام لیتا ہوں، یقین جانیے مشکل میں انقلاب آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی سادہ کرتا، سادی دھوتی اور سادی ٹوپی، اس روئے زمین کے اندر ایسا فیض تقسیم کیا قیامت کی صبح تک یہ جاری ہے۔ بات کرنے والے کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اکثر کہا کرتے تھے خاموش رہو، وہ دیکھتا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ اور مسجد ہے 3 گنبد والی مسجد ہے کرتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ولی کامل کی کشش، ولی کامل کی توجہ، اور ایک ایسا وقت ہے، بھائی نے چھیڑ دیا موضوع بابا جی بیمار رہے ہیں، مجھے بابو نظام صاحب بھی یاد ہیں، طارق صاحب میرے نائب رہے ہیں البلال مسجد میں 4 سال۔ یہ بھائی کے اللہ درجے بلند فرمائے، ہمارے موضوع میں انقلاب فرمائے، اور سامعین کو سننے کی مزید کوشش اور توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے کیا بیمار ہوئے، بیماری میں مبتلا، نیچے بان نالے سے ایک پتھر یہاں رکھا۔ حضرات قابل غور بات ہے، اے تراویح پر تنقید کرنے والوں، اے رسول اللہ کے دن میں بغاوت کرنے والوں، قابل غور بات ہے ولی کامل نے اپنے ہاتھ کے اوپر پتھر رکھا، سورہ یاسین شریف کا ورد کیا، اسے دم کیا، اور ایک ایسا وقت تھا، ایک پتھر ادھر ہے دوسرا ادھر ہے، دونوں ہتھیلیوں پر 2 پتھر ہیں، ولی کامل سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور کسی مریض نے کہا حضرت ایک ہمیں دو۔ قبلہ عالم فرمانے لگے ایک دن بخار ہوا اور بخار کی وجہ سے مسجد کا پتھر نہ لا سکے، دعا کرو اللہ ان پتھروں کو قبول کرے، قبر روشن ہو جائے۔ اشارہ کافی ہے، اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہوتا ہے، اشارہ کافی ہے۔ جب یہ پیغام دیا وہ حضرت جی کیا بیان کروں، ساری زندگی 87 سال عمر ہونے کے باوجود کوئی نماز قضا تو ابھی شک میں پڑا ہوا ہے۔ آپ صاحب جلدی افسوس، میں نے کل بھی کہا جنازے میں، یہ بات یاد رکھیں، پروگرام میں بھی پیغام دیا،
भाई देखें, तुम ये कहते हो कि गुड़ में जितना गुड़ डालो उतनी मिठास है, और जब अल्लाह के जिक्र में मैं वो जो मिलता क्या है, इस पर गौर करें, सारे हक अदा करें। और सरकार फरमाते हैं मेरा गुलाम और गुलामा जो जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस में आते उन्हें मिलता क्या है। फरमाया एक कदम पर अल्लाह खुश नसीबा को एक मकबूल साल इबादत का सवाब अता फरमा देता है। कितना बड़ा कमाल है जी, कितनी बड़ी इज्जत है जी, कितना बड़ा वकार है जी, एक कदम पर। और नंबर 2 फरमाया जो रमज़ान मुबारक में आज इतने सुराह हैं, ये बात या मैंने खुद विजिट किया वादी बना में, गली गली कुछ इतने सुराह हैं, खून और पीप जारी है, बदबू आती है, बेटे चाह रहे कहाँ हैं, तवज्जो ही नहीं है, बाप अंदर पड़ा हुआ है। लोग हमें ये पैगाम देते थे कि यूके में जो जब वालिदैन बुढ़ापे में होते हैं तो उनको कमरे में बंद किया जाता है, वो बीमारी यहाँ भी आ गई है, ये नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखें। जितने अखबार में इस जुमले पर गौर करें और उस मोर बाप के बारे में कुर्बान जाए, यानी कोई देखने वाला नहीं है, बेटे हैं, जायदाद पर बड़ी हुकूमत है लेकिन खिदमत नहीं है। फरमाया जिसने इस रमज़ान में अपनी माँ और बाप की इज्जत की है अल्लाह उसको अपनी निगाह में रखता है, जब वो अपनी नजर रखे फिर उसे वो अजाब नहीं देता। और जिसने रमज़ान मुबारक की आमद पर एक रकत जमात के साथ अदा की है, हज़रात इस जुमले पर गौर करें, फरमाया एक रकत के इवज़ अल्लाह उस खुश नसीब को जन्नत में एक नूर का शहर अता करेगा। लिहाजा अदब का तकाज़ा है, ये रोज़े देखें अब निसफ, इसमें कोई कमी नहीं है, ये गुजर रहा है। इसमें जो है ना गरीबों मस्कीनों यतीमों का ये फेसबुक के ऊपर 60 किस्म की चीज़ें लगा कर इस तरह मूवी बनाकर, इस मूवी की कोई ज़रूरत नहीं है, मूवी वो चाहिए जो उसको कबूल है। गरीबों मस्कीनों का ख्याल नहीं है, 60 किस्म का लंगर है, खाना खाने के बावजूद वो बेचारा खजूर के लिए तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है। और इस दौर में मैं इतना कहना चाहता हूँ, सरकार फरमाते हैं जिसने इस माह मुकद्दस में किसी गरीब के लिए कुछ इरादा किया मैं देना चाहता हूँ, अभी उसने वो शाहपुर उसके हाथ में नहीं दिया, फरमाया वो उसके हक में जो भी दुआ करता है रब कबूल कर लेता है। अदब का तकाज़ा है, सरकार ने सादे पानी से अफ्तारी की, खजूर से और नमक से। भाई वक्त गुजर जाता है, यादें बाकी रहती हैं, अदब का तकाज़ा है। भाई नाज़ुम के ये वालिद मोहतरम जनाब जी की उनकी निस्बत और अकीदत थी, कमाल की बात है, यहाँ बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे और रोज़ा रख कर लोग जनाजे में आए और ये खुश नसीब है, ऐसी रूह है, इनको क़यामत की कचहरी में क्या मिलेगा, बाब रेयान, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, यानी रोज़ादार को और मस्जिद की खिदमत करने वाले को, इमाम का ख्याल रखने वाले को अल्लाह पाक उन जन्नत के 8 दरवाज़ों से उसे जो है गुजारेगा। दुआ करें कि अल्लाह सही मानों में हमें जनाजे का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।